السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں روشنی اور یہ میرا چینل ہے روشنی پاور آف اسلام۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ لوگوں تک اسلام کے بارے میں انفارمیشن دے سکوں۔ پلیز مجھے سپورٹ کریں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں۔ السلام علیکم فرینڈز، کیا حال ہیں؟ کیسے ہیں؟ آج میں آپ کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تیز رفتار کا ایک واقعہ لے کر آئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، کبھی تمہیں آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً بھی زمین پر اترنا پڑا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے فی الفور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 4 مرتبہ کس موقع پر؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ فوراً خلیل کے پاس پہنچا۔ دوسری، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اطہر پر چھری رکھ دی گئی تھی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا دو۔ چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچانے کا حکم ہوا اور کنویں سے ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر آرام سے بٹھا دوں۔ چنانچہ میں نے ایسے ہی کیا۔ اور چوتھی مرتبہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا تو مجھے حکم الہی ہوا کہ میں فوراً زمین پر پہنچوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا خون زمین پر نہ گرنے دوں، اور میں نے ایسا ہی کیا، اور وہ میں نے خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا نے مجھے فرمایا تھا، جبرائیل، اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین میں سے کوئی سبزی نہیں اگے گی اور نہ کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو اپنے ہاتھوں پر لے لیا۔ آئیں چلتے ہیں اگلے واقعے کی جانب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاط اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان فرمایا۔ مشاط فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی اور وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہیں، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں ہے، بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میرا اور تیرا رب، تیرے باپ کا رب، سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا، وہ
سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے اسی دربار میں بلوا بھیجا اور کہا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے، اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اس میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی۔ جب آگ جیسی گرم ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا، بادشاہ، ایک درخواست میری منظور کر لو، وہ یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا، اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں، اس لیے میں یہ منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئیں اور فوراً جل کر راکھ ہو گئی۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے کھینچا اور اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا، اماں، افسوس نہ کر اماں جان، ذرا بھی، بس حق پر جان دینا ہے سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا۔ اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا۔ آخر میں ان کی ماں کو بھی آگ میں جلا کر مار دیا گیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اس کے جنتی محل سے ہی آ رہی ہیں۔ آج میں آپ کو سورہ رحمان کے چند فضائل اور فوائد کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ سورہ رحمان مقام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مکہ میں نازل ہوئی قرآن پاک کی سب سے معروف صورتوں میں سے ایک ہے۔ سورہ رحمان کو قرآن پاک کی زینت بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں کل 78 آیات ہیں اور یہ قرآن پاک کی 55ویں صورت ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت سے ہمیں بیش بہا فوائد اور نیکیاں ملتی ہیں۔ سورہ رحمان کی تلاوت سے شفا، رحمت، معافی، شیطان سے حفاظت، رزق میں اضافہ، قیامت کے دن شفاعت، مصیبتوں میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ مگر آج میں آپ کو جو بتانے جا رہی ہوں کہ کوئی بھی ایسی بیماری جو آپ کے ٹھیک نہ ہو رہی ہو، اس کو ہم سورہ رحمان کی مدد سے کس طرح ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ سورہ رحمان ہر قسم کی جسمانی بیماری اور روحانی الجھنوں کا علاج ہے۔ کسی بھی بیماری کے لیے آپ سورہ رحمان سن سکتے ہیں۔ اس کا ایک الگ طریقہ ہے اور وہ میں آپ کو یہ طریقہ بتا رہی ہوں۔ آپ نوٹ کر لیں، آپ نے اور دوسروں کے، آپ سب کے کام آ سکتا ہے۔ ایک گلاس پانی لیں اور اس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تصور کریں اور سورہ رحمان سنیں۔ جب سورت پوری ہو جائے تو آنکھیں کھول لیں، آدھا گلاس پانی پی لیں، پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اپنے دل میں 3 بار اللہ کہیں یا قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص پڑھیں، دل میں دعا کریں اور آنکھیں کھولیں۔ اب جو پانی باقی بچا ہے اسے 3 گھونٹ میں پی لیں۔ یہ عمل دن میں 3 بار کریں اور 7 دن تک مسلسل کرنے سے آپ کی بیماری، آپ کی پریشانی، آپ کی الجھن سب انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ لوگوں تک اسلام کے بارے میں انفارمیشن دے سکوں۔ پلیز مجھے سپورٹ کریں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں۔